قریشی صاحب، وزیر خارجہ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ پاکستان ایک ایٹمی ریاست اور آج 28 مئی 1998 کے بعد اب جو خطے کے حالات ہیں، اگر آج پاکستان نیوکلیئر ریاست نہ ہوتا تو کیا خطرات ہو سکتے تھے؟ یقیناً سب سے پہلے تو پوری قوم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج 22 سال کے بعد آپ نے اپنی ایٹمی قوت کا اظہار کیا اور دنیا کو عیاں کیا کہ آپ یہ صلاحیت حاصل کر چکے ہیں۔ اس میں سب سائنسدانوں کو اور سب ان حکمرانوں کو جنہوں نے مل کر اسے حقیقت بنایا، میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیے اشرف شریف صاحب، آج اگر پاکستان ایٹمی قوت نہ ہوتا تو بھارت کے عزائم جو ہیں اس خطے میں اور جو ان کے ارادے ہیں وہ آپ پر چڑھائی کر چکا ہوتا۔ فارن منسٹر صاحب، اب بھی جو چائنا کے ساتھ بھارت کی اسکرمشز ہو رہی ہیں، بھارت کے عزائم کیا تھے اور کیا چائنا نے اسے ایفیکٹولی چیک میں ڈالا ہے ابھی؟ دیکھیے بھارت کی جو پالیسیز ہیں بڑی واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان کی پالیسیز سے اس پورے خطے کا جو امن ہے، استحکام ہے، وہ متاثر ہو رہا ہے۔ آج پہلے پاکستان شکایت کیا کرتا تھا کہ لائن آف کنٹرول پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، سیز فائر وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر جو ہندوستان اور چین کے درمیان ہے وہاں تنازع کیوں کر کھڑا ہو گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بھارت جانتے ہوئے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، 1962 میں چین کی اور بھارت کی اس پہ چپکش ہو چکی ہے، انہوں نے وہاں ناجائز کنسٹرکشنز کا آغاز کیا، سڑکوں کا جال بچھانے کا پلان کیا ہے۔ سن 2022 تک ان کا ایک منصوبہ ہے جن کو وہ عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں، ایئر سٹرپس کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں جو ہرگز چین کو قبول نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ممکن نہیں ہے، ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ ہاں، آپ ہم سے بات کریں، میکنزمز موجود ہیں اور ان میکنزمز کے ذریعے گفت و شنید سے، کنسلٹیشنز کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے ہم مسئلے کو حل کر دیں گے۔ اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ آپ اپنی منمانی مسلط کریں گے تو ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ اور آپ نے دیکھا کہ وہ ایک وہاں جو ایک ٹینشن ہے وہ سامنے آئی ہے اور اس کا ذمہ دار بھارت ہے۔ فارن منسٹر صاحب، امریکی صدر نے کہا ہے کہ ان کا چین سے بھی رابطہ ہوا ہے، ان کی حکومت کا بھارت سے بھی ہوا ہے، ان دونوں کو ثالثی کی آفر بھی کی ہے۔ اس سے پہلے وہ پاکستان کو بھی ثالثی کی آفر کر چکے اور مقبوضہ کشمیر کے جو بھارت نے ایک ناجائز اقدام وہاں پہ لیے، تقریباً 300 دن وہاں پہ ہو رہے ہیں۔ تو امریکی ثالثی کی اس آفر کو آپ چین اور بھارت کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ چائنا امریکن گیمز جو ہیں اور خاص طور پہ جو ایک ویزیبل امریکن بینڈ ہے ٹورڈز انڈیا، جو ان کے ریلیشن شپ ہیں، اور کہا یہ بھی جاتا ہے جو فارن پالیسی اینالسٹ ہیں کہ امریکہ انڈیا کو پراپ اپ کرتا ہے ایز اے بیلنسنگ پاور اگینسٹ چائنا ان دا ریجن۔ تو اس کو کتنا سیریسلی لیا جائے گا ثالثی کی آفر کو؟ دیکھیے جیسے آپ نے درست طور پہ کہا کہ امریکہ نے ثالثی کا ہمیں بھی پیشکش کی تھی، ہندوستان نے انکار کیا تھا، انہوں نے تھرڈ پارٹی فیسیلیٹیشن کو رد کیا تھا۔ آج امریکہ نے جب دیکھا کہ بھارت دباؤ میں ہے تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ بھارت اسے قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا، اور اگر وہ قبول کرتا ہے تو پھر یہ دوہرا معیار ہوگا کہ وہ چین کے ساتھ تو ثالثی کی پیشکش کو اہمیت دیتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن جب پاکستان کا معاملہ آتا ہے تو وہاں ثالثی سے وہ اصولی اختلاف کرتا ہے۔ علاقہ کشمیر کا بھی متنازع ہے اور لداخ کا بھی متنازع ہے۔ فارن منسٹر صاحب، مقبوضہ کشمیر میں جو بھارتی مظالم اس وقت جاری ہیں اور وہاں پہ ریزسٹنس بھی ایک شروع ہو گئی ہے اور ہندتوا کی وجہ سے تو پورے ہندوستان میں یہ شروع ہو گیا ہے، وہاں پہ مختلف جو مائنورٹیز ہیں ان کے خلاف جو مظالم ہو رہے ہیں، تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس حوالے سے کچھ کر رہی ہے یا ابھی بھی خاموش تماشائی بیٹھی ہوئی ہے؟
देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत ने पहले दुनिया को काफ़ी हद तक 9/11 के बाद ये कायल करने की कोशिश की कि मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है वो बिगड़ी हुई हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान से लोग आते हैं, घुसपैठ के आते हैं और आके वहाँ तखरीब कारी करते हैं, और अगर पाकिस्तान ये तखरीब कारी बंद कर दे तो कश्मीर का मसला तो है ही नहीं। लेकिन अब वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जैसे चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, दुनिया कायल होती जा रही है कि कश्मीर का मसला एक हकीकत है, कश्मीर का मसला एक जेन्युइन मसला है, और वहाँ के लोगों की जो रेजिस्टेंस है वो मकामी है, इंडिजिनस है, और ये बाहर की कोई कुव्वत हज़ारों लोगों को सड़कों पर नहीं ला सकती, ख़वातीन को बाहर लाने में कामयाब नहीं हो सकती, नौजवान शहादतों के लिए तैयार नहीं हो सकते। आप देख रहे हैं कितना जबर हो रहा है, कितना वहाँ एक घुटन का माहौल है। आप देख रहे हैं काले कवानीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस के ज़रिए नौजवानों को न सिर्फ गिरफ्तार किया जाता है, उन्हें ज़दोकोब किया जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है, और जो उनमें शहीद होते हैं अब उनकी लाशें भी लवाहिकीन को नहीं दी जाती ताकि कोई जनाजों में बड़ा इज्तिमा न इकट्ठा हो सके। इससे ज़ाहिर होता है कि वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत मुतहर्रिक हो चुके हैं, वो समझ चुके हैं कि भारत का तसल्लुत हमें अब कबूल नहीं है, और वो कुव्वतें जो माजी में भारत के साथ ताउन किया करती थी, कश्मीर की कुव्वतें, आज वो भी भारत के इक़दामात से नाला है। आपने देखा कि 5 अगस्त के इक़दामात के बाद जब उन्होंने कश्मीर को टुकड़ों में तकसीम कर दिया, जब उन्होंने उनका तशख़्ख़ुस मिटा दिया, जब उनकी जो आइडेंटिटी है मलिया मेट हो गई, और उनकी जो हक़ खुद इरादियत तो कुजा जो उनकी बेसिक रिप्रेजेंटेशन है एक यूनियन टेरिटरी में, तो वो भी उनसे छीन ली गई, तो लोगों ने कहा अब हमें खुद बाहर निकलना होगा। और आज दुनिया देख रही है कि तकरीबन 10 माह हो गए हैं, साल के करीब होने चला है कि वहाँ उन्हें कर्फ्यू जैसा सीज जो है उसको बरकरार रखना पड़ रहा है, और जबर से काम लेना पड़ रहा है। कानून कोविड-19 के माहौल के अंदर भी कोई उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस में नरमी नहीं की, और उनका तसल्लुत, उनका जबर जारी है, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर हमने ज़रा सी नरमी दिखाई तो जो चिंगारी है वो भड़क पड़ेगी और पूरे वादी को अपनी लपेट में ले लेगी। लद्दाख का इलाका चाहे वो बुद्धिस्ट है, जम्मू का इलाका चाहे वो पंडित हैं, वो भी मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उससे नाला दिखाई देती हैं। यकीनन ये एक अवामी मूवमेंट बन चुकी है। पाकिस्तान चाहे न चाहे, कोई बाहर से मदाखलत करे न करे, ये अब एक मकामी जद्दोजहद है जो यकीनन अपने मंतकी अंजाम को पहुँचेगी, और वो अपना हक़ खुद इरादियत लेने में यकीनन कामयाब होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया में शिरकत करने का। और नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर ख़ारजा कहे थे चिंगारियाँ जल रही हैं, अब चिंगारियाँ जो हैं वो आग भी बनती जा रही है जिसकी लपेट में भारत इंटरनली आता जा रहा है। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे वफाकी वज़ीर